میرے عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے دو مچھوارے بھائی کا خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلم تھا اور ایک کافر۔ دونوں بھائی مچھوارے کا کام کرتے تھے۔ جو کافر بھائی تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تو اس کی پوری جال مچھلیوں سے بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی تھیں۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی، جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی پوجا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ اتنا سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی، تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو کفر کی بات کر رہی ہے۔ تو پھر اس کی بیوی بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھو کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنتی رہتی ہیں۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ رہی ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا، اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے اکٹھا کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی مل گئی۔ صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا اور بھٹکتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو اس نے جھوٹ بولا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس سمے تک کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ بات سن کر اس کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پر لگا لوگے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی، اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی۔ تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا رہتا۔ بس یہ لو اپنی 29 اشرفیاں، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ عورت ان میں سے 1 اشرفیاں لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھائی، تو اس سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت میں کیوں لگ گئے؟ پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا، اور میں نے اس کی عبادت چھوڑ دی۔ میرا بادشاہ میرا پروردگار ہے،
اور تم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس رکھو اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور وہیں اسی جگہ پر اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے